آیت نمبر 163 اور 164 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو آیات یہود کے اس درینہ اور پرزور مطالبے پر نازل ہوئیں کہ ہمارے پاس کوئی لکھی ہوئی کتاب آسمان سے آئے، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اس کا ایک جواب تو ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے، جو کہ ایک تنقیدی جواب تھا کہ اگر تمہارا واقعی یہ مطالبہ ہے کہ لکھی ہوئی کتاب آ گئی تو ہم ضرور بھی ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے، تو تمہارے آباء و اجداد پر تورات لکھی ہوئی تو نازل ہوئی تھی، تم نے کتنا اس کو مانا، تمہارے آباء و اجداد نے کتنا اس کو فالو کیا، کتنا اس پر ایمان لائے۔ جو آج کا ہمارا سبق ہے یہ ایک ٹیکنیکل جواب ہے کہ تورات کے علاوہ بھی کئی کتابوں پر تمہارا ایمان ہے اور تمہاری نسل میں کتنے ہی انبیاء آئے اور ان کے اوپر کتابیں نازل ہوئی، لیکن تورات کے علاوہ کوئی بھی نازل ہونے والی کتاب مجلد شکل کے اندر نہیں تھی، تختیوں کی شکل میں نہیں تھی، وہ خالی وحی تھی اور پھر اس کو لکھا گیا تھا۔ تو اگر ان کو مانتے ہو تو پھر قرآن کو ماننے میں کیا مذائقہ ہے؟ قرآن کو وحی اور کتاب الہی ماننے میں تمہیں کون سی چیز مانے ہے؟ یہ وہ ٹیکنیکل جواب ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا انا بے شک ہم نے اوحینا وحی کی الیکا آپ کی طرف، یعنی مخاطب ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کما جس طرح اوحینا ہم نے وحی کی الی نوح نوح علیہ السلام کی طرف۔ اب نوح علیہ السلام جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے اور بلا اختلاف ان کے اوپر سب فرقوں کا اور اسی طرح سے سب مذاہب کا اتفاق ہے۔ فرمایا جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی، ایسے ہی ہم نے اسی ذریعے سے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے۔ والنبیین اور بہت سے نبیوں کی طرف من بعد اس کے بعد، جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد بہت سارے انبیاء کی طرف، کئی دوسرے نبیوں کی طرف ہم نے وحی کی، اسی طرح سے ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی۔ وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی إِلَىٰ ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وإسماعیل اور اسماعیل کی طرف، وإسحاق اور اسحاق، ویعقوب اور یعقوب، والاسباط اور اس کی اولاد، وعیسیٰ اور عیسیٰ، وایوب اور ایوب، ویونس اور یونس، وہارون وسلیمان ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی علیہم السلام، وآتینا اور عطا کیا دیا ہم نے داود علیہ السلام کو زبور اور داود کو ہم نے زبور عطا کی، ورسلاً اور بہت سے رسول، قد تحقیق قصصناہم ہم نے ذکر کیا، علیکا آپ کی طرف، آپ پر، من قبل تجھ سے پہلے، ورسلاً اور کئی ایک رسول، لم نقصصہم نہیں بیان کیا ہم نے، نہیں ذکر کیا ان کا، علیکا آپ کے اوپر، یعنی بہت سے رسولوں کا ذکر تو ہم نام لے کر آپ پر کر چکے، اور بہت سارے رسول ایسے بھی ہیں جن کا ہم نے نام نہیں لیا، آپ کے سامنے بیان ہی نہیں کیا، ان کا ذکر ہی نہیں آیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیما خود کلام کرنا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک اسپیشل پیکج تھا کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور کتاب عطا کی۔
اگر صرف کتاب ہی شرط ہو کہ واقعتاً جس کے پاس کتاب ہوگی تو وہی رسول اور نبی ہوگا، ہم اس پر ایمان لائیں گے، تو باقی جتنے بھی انبیاء ہیں صرف ایک موسیٰ علیہ السلام کو ہی کتاب ملی ہے نا، باقی تو سب کو وحی کے ذریعے ہی بتایا گیا، باقی سب کے پاس کتابیں بھی آئی، سب کے پاس فرشتے بھی آئے، سب کے پاس وحی آئی، ان کے اوپر تمہارا ایمان ہے، اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے اور بہانہ یہ بنا رہے ہو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، انا بے شک ہم نے اوحینا وحی کی الیکا تیری طرف، کما جس طرح اوحینا وحی کی ہم نے الی نوح نوح کی طرف، والنبیین اور نبیوں کی طرف، من بعدہ اس کے بعد، وأوحینا اور ہم نے وحی کی الی ابراہیم و اسماعیل ابراہیم اور اسماعیل کی طرف، و اسحاق و یعقوب اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور ان کی اولاد، و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان عیسیٰ علیہ السلام، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، و آتینا داود زبورا اور ہم نے داود کو زبور عطا کی علیہ السلام، و رسولا اور بہت سے رسول، قد قصصناہم تحقیق ہم نے ذکر کیا ان کا، علیہ آپ کے اوپر، من قبل اس سے پہلے، و رسولا اور کئی ایک رسول، لم نقصصہم نہیں ذکر کیا ہم نے، نہیں بیان کیا ان کو، علیہ آپ پر، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، خود کلام کرنا۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کا جو درینہ مطالبہ تھا اور ان کا جو اعتراض تھا وہ تھا کہ تورات کی طرح اگر یہ وحی بھی ہے تو تورات کی طرح یہ مکمل کتاب اکٹھی نازل ہونی چاہیے مجلد شکل کے اندر، توجہ رکھیں بھائی، تو تب ہی ہم اس کو مانیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے وحی اور دعوت الی الحق کی سنجیدگی، دعوت الی الحق کی حقانیت کو ان الفاظ کے اندر بیان کیا ہے کہ اگر صرف تورات یعنی کتابی شکل کے اندر وحی کا آنا حق ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی حق نہیں ہے تو پھر نوح کو کیوں مانتے ہو، پھر ابراہیم کو جد انبیاء کیوں مانتے ہو، پھر اس کے بعد اسحاق جو کہ اس پورے سلسلے کے جد امجد ہیں ان کو پھر کیوں مانتے ہو، یعقوب جو بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں ان کو پھر کیوں مانتے ہو؟ کیونکہ ان کے اوپر ان کا ایمان لانا اسی نسبت سے تھا نا کہ وہ ان کو اللہ کا رسول نبی مانتے تھے کہ وہی آئی ہے ان کے پاس، فرشتہ ان کے پاس آیا ہے، اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام اور ہارون اور سلیمان ان سب انبیاء کو یہ مانتے بھی تھے، تسلیم بھی کرتے تھے، اور ان کے اوپر آنے والی وحی کے بھی اقراری تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی کوئی الگ تھلگ نہیں ہے، بالکل سیم ہے، بالکل سیم ہے، دوسرے انبیاء سے قطعاً مختلف نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء اور رسل ہوئے سب کو الگ الگ معجزات بھی ملے اور سب کو جو ہے وحی کے ذریعے ہی اللہ رب العالمین نے روشناس کروایا۔ تورات ہی ایک واحد کتابی شکل کے اندر آئی، باقی تو سب وحی کا معاملہ ہی چلتا رہا، تو لہٰذا تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یکبارگی کتاب کا نازل نہ ہونا یہ نبوت پر کوئی حرف نہیں ہے، یا یکبارگی کتاب کا نازل نہ ہونا نبوت کے خلاف نہیں ہے، تو لہٰذا تمہیں صرف اور صرف قرآن کے اوپر کیوں اعتراض ہے، باقی کتابوں کے اوپر بھی اعتراض کرو۔ جبکہ داود علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو زبور عطا کی ہے تو اس کے اوپر تمہارا ایمان ہے، وہ تو کتابی شکل میں نہیں آئی، جو انجیل ہے وہ بھی کتابی شکل کے اندر نہیں آئی، تو تمہارا یہ اعتراض بنتا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی تسلی دی کہ جن رسولوں کے اسماء گرامی اور واقعات قرآن کے اندر بیان ہو چکے وہ بھی حق ہیں، اس کے اندر کوئی شک والی بات نہیں ہے، اگرچہ ان کی تعداد مختصر ہے، یعنی 24 ہے یا پھر اسی طرح سے 25 ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے ایسے رسول ہیں جن کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا، نہ ان کا نام ذکر کیا،
نہ ان کے حالات ذکر کیے اور نہ ہی ان کے اوپر نازل ہونے والی کسی کتاب کا ذکر ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رسول نہیں تھے، جن کا ذکر کر دیا گیا وہ بھی رسول تھے، اور جن کا ذکر نہیں ہوا وہ بھی کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اور ان کی تعداد محترم بھائیو کتنی ہے؟ اب یہ صحیح احادیث کے اندر جو مشہور بات بتائی گئی ہے وہ 1,24,000 ہے۔ 1,24,000 یہ انبیاء اور رسل اکٹھے ہیں، یعنی نبی اور رسول۔ اور اسی طرح سے ان میں تقریباً جو انبیاء رسولوں کی تعداد ہے جن کے اوپر کتابیں اور صحیفے نازل کیے گئے ہیں وہ بھی تعداد، اس کے اندر بھی ذرا اختلاف ہے، لیکن 4 مشہور آسمانی کتابیں موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صحف ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بھی جو ہے کتابی شکل کے اندر کوئی چیز دی گئی تھی صحف کی شکل میں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو خاص جو ہے وحی کے ذریعے نوازا، اور اسی طرح سے ان کا معجزہ بھی الگ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا کہ ایک تو ان کو کتابی شکل میں تورات دی گئی، اور دوسرا اللہ رب العالمین نے ان سے خود کلام کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف موسیٰ علیہ السلام ہی رسول ہے، یا صرف وہی انہی کے پاس آتی ہے اور کسی کے پاس نہیں آتی۔ تو یہ خاصیت تھی موسیٰ علیہ السلام کی، یہ ان کے ساتھ خاص تھا، باقی انبیاء کے ساتھ باقی چیزیں خاص تھی، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام بھی برحق نبی ہیں، اور ان سے پہلے بھی آنے والے برحق نبی تھے، اور ان سے بعد میں آنے والے بشمول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں۔ خام خواہ کا اعتراض کر کے اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ اور اسپیشلی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی ہیں جنہوں نے سلسلہ نبوت، سلسلہ رسالت کو مکمل کیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ مکمل کیا ہے۔ اب اس سے پہلے جتنا بھی تم ایمان لا چکے، جون سی بھی کتاب کو تم نے مانا، جس بھی نبی پر تمہارا ایمان تھا، اب اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو تمہارا سارا کیا کرا جو ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا، اس کے اوپر پانی پھر جائے گا، وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، نہ تمہارا کوئی عمل قبول ہوگا، نہ تمہارا کوئی ایمان قبول ہوگا۔ یہ خاصیت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہٰذا تم اپنی کسی بھی فلسفے کے اوپر عمل کر کے، یا اپنی جو دماغی تمہاری بوگس دلیلیں ہیں ان کو سامنے رکھ کے انکار مت کرو۔ دیکھو، شروع سے دیکھ لو، اللہ رب العالمین کا قانون دیکھ لو، سسٹم دیکھ لو، لہٰذا اس کے اندر وحی کے ذریعے ہی نبوت اور رسالت سے نوازا گیا ہے، اور یہی سلسلہ جہاں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ لہٰذا اب مخالفت کا وقت نہیں ہے، بلکہ اب ساتھ ملنے کا وقت ہے، اور جو ساتھ ملو گے تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہود کو یہ سبق دیا، سمجھایا ہمیں بھی ہے کہ کسی بھی قسم کی مخالفت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کرنی۔ دیکھ لیجئے ان آیات کو، جو بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجئے۔